کیا واقعی ٹرمپ مذاکرات چاہتے ہیں؟ حالات دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے کہ یہاں پر جنگ نہیں ہوگی۔ دونوں ہی فریق بضد ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے۔ ایران اپنی بات کو لے کے بیٹھا ہے اور امریکہ اپنی بات کو لے کے بیٹھا ہے۔ اسرائیل آخر اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے اس خطے میں؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، دس از اچم طیب ہے اور آج کے اس ویلاگ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے بات کی ہے کہ ٹرمپ نے مذاکرات کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور ایران نے ڈینائل کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے برعکس چائنیز ڈرونز کا خطے میں دیکھا جانا مشرقی وسطیٰ میں حالات اور جذبات دونوں ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک طرف تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں مذاکرات پہ بلیو کرتا ہوں، میں مذاکرات کروں گا، اور سیکریٹری آف اسٹیٹ آف امریکہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر سپریم لیڈر خامنائی صاحب سے ملنا بھی پڑے تو وہ ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں، اس وجہ سے مذاکرات کے لیے جی۔ لیکن دوسری طرف سے کھلم کھلا دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن آلریڈی ہارمز پورٹ کے قریب موجود ہے، لیکن اس کے بعد اب امریکہ نے USS جیرالڈ آر فولڈ کو بھی بھیج دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات کسی بھی صورت میں ناکام ہوتے ہیں تو میں یہاں پر پھر اسٹرائک کرنے سے باز نہیں رہوں گا۔ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ 2025 میں اور 26 کے سٹارٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبل پیس پرائز کی برٹ لگائی ہوئی تھی اور ایک طرف سے خریدا بھی، جبکہ خریدا نہیں جا سکتا۔ عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ایسی حرکات کر رہے ہیں کہ ان کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ جب لاسٹ ٹائم وار ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، اس کے بیچ میں بھی امریکہ نے زبردستی انٹری لی اور آ کے حملہ کر دیا ایران پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اسرائیل اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اس خطے میں؟ تو اس کی وجہ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کے سارے عرب کنٹریز کے پاس کروڈ آئل موجود ہے، سب کے پاس دنیا کا سب سے امپورٹنٹ خزانہ اس ٹائم کا موجود ہے۔ آئدر کہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن اگلے 50-60 سال کے لیے، 100 سال کے لیے تو موجود ہے۔ دنیا کا نظام تو چل رہا ہے نا اس کے ذریعے سے۔ تو ان سب کو قابو کرنے کے لیے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نتھ ڈالنے کے لیے، اسرائیل کو یہاں پر بیک کرتا ہے امریکہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جو کہ ہمیں بتائی جاتی تھی کتابوں کے ذریعے سے کہ یہودیوں نے دنیا میں اگر ٹوٹل 100 نوبیل پرائز ہے اور اس میں سے 98 اکیلے یہودیوں کے پاس ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، آخر یہ وجہ تو میرے خیال میں وہی سمجھ نہیں آتی، لیکن انٹرسٹ بیس جو بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ سارے کے سارے عرب کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو یہاں پہ قیام پذیر کروایا گیا، یہاں پر مقیم کروایا گیا اور اس کے بعد ان پر قابض بھی کروایا گیا۔ آج اسرائیل کو کوئی بھی کنٹری آنکھ اٹھاتا ہے تو امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امریکہ اس کے سب کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی بنواتا ہے۔ اب پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے تھے بہت عرصے سے، لیکن اب نیا انہوں نے جہاز کھول دیا ایران کے خلاف۔ اب ایران کی کیا وجہ ہے کہ ایران کیا صرف نیوکلیر ویپن بنانے کی وجہ سے روک لے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، اور ایک اور وجہ ہے، دنیا کا 20 سے 25% ڈیلی کا جو کروڈ آئل ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ ہرمز اسٹریٹ سے ہوتی ہے یا ہرمز پورٹ سے ہوتی ہے، جو کہ ایران آکوپائی کرتا ہے، ایران کے پاس ہے۔ پرشین گلف کے اندر یہ ایک پورٹ ہے اور یہ اسٹریٹ ہے جس کو ایران آکوپائی کرتا ہے۔ یہاں سے یہ سارے کے سارے ویسٹ کنٹریز ڈرتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا آئل جاتا ہے، کل ایران اگر رفڑ ڈال دے یا پھڈا ڈال دے تو ہم کدھر جائیں۔ ایک تو ناظرین کرام یہ وجہ ہوگی، اور دوسری وجہ یہ کہ اگر ایران ویسے بھی سوورن ہونے کے چکر میں ہمیشہ سے ہے، اس پر پابندیاں لگائی گئی، اتنی پابندیاں لگائی گئی، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو بینکرپٹ سے بھی آگے کی کوئی ڈگری ہوتی تو وہ ہو جاتا۔ ایران کے پاس یہی خزانہ موجود ہے، یہی سونا جس کو میں کہہ رہا تھا کروڈ آئل موجود ہے۔ ابھی عمان میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کینیڈا نے بھی پابندیاں لگا دی۔ ڈپلومیٹک طور پر سارے کے سارے یورپ سے اور بہت سارے کنٹریز سے ایران پر پابندیاں لگوائے جا رہا ہے امریکہ، ایون دو کہ کینیڈا اور امریکہ کے اپنا ذاتی ٹیریٹوریل کانفلکٹ چل رہا ہے جو کہ وار کی شدت بھی اختیار کر سکتا ہے کسی ٹائم بھی، لیکن اس کی بات کوئی نہیں کرتا کیونکہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ جب مسلم ورلڈ کی باری آتی ہے تو یہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ ایک سائٹ لے لیتے ہیں اور مسلم ورلڈ کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ نے جہاں پر USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کو، گروپ کیریئر کو وہاں پر بھیجا ہے، اس کے بعد USS جیرالڈ آر فولڈ کو بھیج دیا ہے جو کہ کچھ دنوں میں ایران کے بارڈر تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد امریکہ اور ایران کی جنگ متوقع ہے کیونکہ ایران کو اب بیک کر رہا ہے چائنا، اور مسلم ورلڈ بھی بیک کر رہی ہے تھوڑا تھوڑا جتنا ان سے ہو پا رہا ہے، یا بیک ڈور پہ رابطے تو ہیں ہی ہیں۔
لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو کتنا بڑا جواب دیا جو کہ کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. بڑے بڑے اینالسٹ فیل ہو گئے اس دن. ریٹیلیشن میں اسرائیل کو ایسا سبق سکھایا کہ اسرائیل ابھی تک سیدھا نہیں ہو پایا. اب بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب اگر یہ آپ کے مذاکرات یورینیم آبدوزی پر ختم ہوتے ہیں, اگر ایران کہتا ہے کہ میں نے بنانے ہیں تو مذاکرات آپ نے نہیں کرنے. اس وجہ سے امریکہ نے سوچا ہے کہ ہم اگر اپنے B-2 بمبر اور F-35 جیسے جو فائٹرز ہیں وہ وہاں سے کیا ریفیول کر کے لائیں گے بار بار, یا کسی اور کنٹری اسپیس کیا لیں گے تو ہم ساتھ ہی ادھر جو ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا کر دیں گے تو وہاں سے ریفیول کر کے بار بار ایران پر. لیکن ایران نے بھی کمر باندھ لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسا کچھ تو ہے, اس کی وجہ سے ایران اتنا اترا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ڈونگ فینگ 17 میزائل جو کہ چائنا بیسڈ ویپن ہے, چائنا کا بنایا ہوا ہے, وہ ایران کو موصول ہو چکا ہے, جو ایران چاہے تو کہیں سے بھی آپریٹ کر سکتا ہے, ایون بائی دا روڈ, یعنی کہ کہیں سے بھی اس کو آپریٹ کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے بھی اب امریکہ گھبرایا ہوا ہے. امریکہ ہتھیار تو اپنے لا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو ڈر بھی ہے کہ اگر چائنا نے کوئی ایسا ہتھیار دے دیا, کوئی ایسا جیمر دے دیا جس نے ان کے سگنل بلاک کر دیے یا ایئر کرافٹ کو بلاک کر دیا کسی طریقے سے, اس کی کمیونیکیشن بیک ڈور پہ نہ ہو رہی ہوئی, اس کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ ان کے جو جیٹ فائٹرز ہیں ان کو تباہ کیا جا سکے. مثال کے طور پر ایران پہلے بھی ایسا کر چکا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ نے اسٹار لنک ڈیوائسز کے ذریعے سے ایران میں بہت ساری تباہیاں مچائیں. ایران نے اس کے جواب میں چائنیز جیمر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے, یا ان کی اپنی بیس ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی, وہ یوز کرتے ہوئے ان سب کو بلاک کیا, ان علاقوں میں انٹرنیٹ بھی بند کیا اور محرکین کو پکڑا. نہ صرف پکڑا بلکہ سزا بھی دی, نشانہ عبرت بھی بنایا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ میں ایک خوف کی فضا بھی ہے. اسی وجہ سے امریکہ جو سب کے ساتھ لڑتا ہے جا کے وہ بات کر رہا ہے مذاکرات. اسے پتہ ہے کہ نقصان میرا بھی ہوگا. اگر میں ایران کا نقصان کرنے جا رہا ہوں, گھر سے نکل رہا ہوں, تو یہ بات میں مان کے نکلوں کہ ایران مجھے بھی تباہ کر کے چھوڑے گا, میرا بھی نقصان کر کے چھوڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ فاکس نیوز کے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اگر میں سپریم لیڈر ہوتا یا سپریم کمانڈر ہوتا ایران کا, I would be afraid to sleep in a same place too long. I can reveal his location. اس نے کہا کہ میں اس کی لوکیشن کو بھی ریویل کر سکتا ہوں. کس کی؟ آیت اللہ خامنائی صاحب کی, سپریم کمانڈر آف ایران کی. اور ایسی باتیں بہکی باتیں بھی ٹرمپ کر رہا ہے. اس کا سادہ مطلب یہی ہے کہ امریکہ سٹرائک کرنے سے پہلے ڈر بھی رہا ہے اور سٹرائک کرنا بھی چاہ رہا ہے, کیونکہ اگر نہیں کرتا تو دنیا کا چودھری ہے, دنیا کیا کہے گی. اگر کرتا ہے تو ڈر بھی لگ رہا ہے. چاہے سارے کا سارا خطہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے, لیکن ایران جو ہے اس نے کمر باندھی ہوئی ہے کہ جی میں ریٹیلیٹ بھی کروں گا, میں ماروں گا بھی, میں لڑوں گا بھی. اب کنکلوژن کی اگر بات کریں تو ناظرین کرام, ایران مان نہیں رہا اور امریکہ کہہ رہا ہے میں مذاکرات کروں گا. وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہ رہا ہے اور اپنے مذاکرات منوانا چاہتا ہے, اور ایران کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے میزائل مشن پہ بات کریں گے, اس پروجیکٹ پہ بات کریں گے, ہم آپ سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اس بات سے تو یہی لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جنگ ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جنگ ہو, لیکن انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہاں پر دنیا کی بہت بڑی جنگ متوقع ہے. تو یہ تھی اب تک کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک, کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا. جہاں بھی ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.